ورنہ ہم میں زنا بھی ہوتا ہے، ہم میں چوری بھی ہوتی ہے، ہم میں دارو بھی پیا جاتا ہے، ہم میں جوا بھی کھیلا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں کماتا ہوں، میرا بزنس ہے، میرا دھندا ہے، میرا کاروبار ہے۔ ارے وہ اللہ کب کا کاروبار برباد کر دیتا، وہ اللہ کب کا ہمارا بزنس تباہ کر دیتا، اللہ کب کی زمین کو برباد کر دیتا۔ لیکن شکر مانو انہی پیارے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور خاص کر کے یہ مدرسہ عربیہ شمس العلوم کا یہ میدان جس میں ہم جمع ہیں، اور بہت سے علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام، اساتید علم و فضل یہاں تشریف فرما ہے۔ پہلے پورا مجمع آمین کہہ دے، اللہ آج کے یہ جمعہ کی رات میں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ پیار محبت سے کہے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور پورا مجمع آمین کہے، اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ یہ جگہ کا نام کیا جس میں ہم جمع ہیں؟ عیدگاہ میدان منولی یاد رہے گا میرے کو، بس ہے منولی کافی ہے نا۔ ہاں، منولی میں ماشاءاللہ ہم سب جمع ہیں، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میں پہلی مرتبہ یہاں منولی پہنچا ہوں، پہلی مرتبہ منولی پہنچا، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد انداز ہوا آپ لوگ کنجوس تو نہیں ہے؟ کائے کو منع کرتے ہو؟ جو ہے وہ ہے۔ کیونکہ ابھی جب میں یہاں آ رہا تھا میرے دونوں کان برابر لگے ہوئے تھے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، اس کے بعد حمد پاک ایک بہت معصوم بچے نے پڑھا۔ میں نے دیکھا اگر یہی بچہ جس نے حمد پاک پڑھا یا جس نے قرآن پاک پڑھا، اگر وہ ہمارے گجرات میں ہوتا اور گجرات کے سٹیج پر ہوتا، سامنے سے ایک آواز آتی، کبھی کوئی 100، کبھی کوئی 200، کبھی کوئی 500، کبھی کوئی 1000۔ آپ لوگ یہ سب مت تکلیف اٹھائے، آپ ویسے ہی کنجوس ہیں، مگر اتنے کنجوس تو نہ بنے کہ کم سے کم آپ زبان سے سبحان اللہ تو بول سکتے تھے۔ بھائی جب وہ لڑکا اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے تو ہماری زبان پر کم سے کم سبحان اللہ ہوتا، الحمدللہ ہوتا، اللہ اکبر ہوتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیتا، اللہ جنت میں اس کا محل بنا دیتا۔ منولی والوں کو جنت کی ضرورت تو کائے کو کوئی سبحان اللہ نہیں بولتا، جیب میں ہاتھ نہ ڈالتا، کم سے کم زبان سے تو بولتا، سبحان اللہ بولتا۔ اب تو بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ یعنی ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ کیونکہ دیکھو بہت پیارا مہینہ ربیع الاخر مہینے میں ہم جمع ہیں اور جمعہ کی رات میں جمع ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں۔ کون کون تیار ہے؟ سب کریں گے انشاءاللہ؟ ابھی تو اپنے منہ سے بولو انشاءاللہ۔ ایسا لگتا سب کو بیوی نے دھکے مار مار کے بھیجا ہو، گھر میں کچھ نہیں بولتا، باہر بھی کچھ نہیں بولتا۔ ارے بولو نا، سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ میں ذکر نہیں کرواتا، لیکن یہ منولی میں پہلی مرتبہ آئے، اور جب پہلی مرتبہ ہم کہیں پہنچے تو شروع کس کا نام؟ اللہ۔ تو میں چاہتا ہوں میری زبان پر بھی اللہ، پورا مجمع میرے ساتھ میں بولو، زبان پر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اللہ کا ذکر اتنا پیارا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی ٹائم نہیں رکھا ہے، اللہ نے کوئی وقت۔ آپ دیکھو نماز کے لیے اللہ نے وقت رکھا ہے، بولو رکھا کہ نہیں رکھا؟ اللہ نے نماز کے لیے وقت رکھا، اللہ نے زکوٰۃ کے لیے بھی وقت رکھا کہ سال پورا ہوگا، ہولان ہول، اس کے بعد میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اللہ نے روزے کے لیے بھی وقت رکھا کہ رمضان کا مہینہ ہوگا۔ اللہ نے حج کے لیے بھی مہینہ اور جگہ اللہ نے بتائی کہ یہی جگہ پر حج ہوگا، اسی مہینے میں حج ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے لیے وقت رکھا، روزے کے لیے وقت رکھا، زکوٰۃ کے لیے وقت رکھا، حج کے لیے وقت رکھا، لیکن اللہ نے اپنی یاد کے لیے کوئی وقت نہیں رکھا۔ اللہ نے فرمایا، ساتھ میں بولنا، اللہ نے فرمایا صبح ہو تو اللہ، دوپہر ہو تو اللہ، شام ہو تو اللہ، رات ہو تو اللہ۔ اللہ نے فرمایا جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ
تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. پورا مجمع بولے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ جب صبح کرے تو کس کا نام لینا بولو اللہ, جب دوپہر ہو تو کس کا نام بولو اللہ, شام ہو تو کس کا نام بولو اللہ, رات ہو تو کس کا نام اللہ. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے جو کھڑے ہو جائے تو کھڑے کھڑے بھی کس کا نام اللہ, بیٹھے بیٹھے بھی کس کا نام اللہ, لیٹے لیٹے بھی کس کا نام اللہ. اللہ کے نام کے لیے کوئی وقت ہے. کون کون ذکر کرے گا؟ ابھی تو بولو نا ہاں کریں گے انشاءاللہ. لیکن ہم اللہ کا ذکر کریں اس سے پہلے اللہ کو پوچھیں نا اللہ ہم ذکر کریں گے اللہ آپ کیا دیں گے ہم کو؟ بھائی سیدھی بات ہے نا بھائی, ہم اللہ کا ذکر کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. لیکن اللہ کو پوچھو اللہ ہمیں کیا دیں گے؟ تو میرے پیاروں بڑے بڑے 4 انعامات, ساتھ میں بولو بڑے بڑے 4 انعامات. اللہ فرماتے میرا بندہ تو ذکر کر لے, بڑے بڑے 4 انعامات دوں گا. ہر انعام پر آپ لوگ سبحان اللہ بولو گے نہیں انشاءاللہ, تاکہ ہر انعام پر ہمارا جنت کا محل تیار ہوگا. بولو انشاءاللہ. تو بڑے بڑے 4 انعامات. سب سے پہلا انعام ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. بولو میرا امتی زمین پر. ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی تو زمین پر اللہ 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 کرتا جا. ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا. آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. آج کون کون تیار ہے؟ سب کو لگا دو کام پہ. کن کو؟ فرشتوں کو. پگار وغیر بھی نہیں دینے کا. ہم اللہ کا ذکر کریں گے, وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اور آپ کو یہ منولی میں اتنا تو معلوم ہوگا نا فرشتے کتنے نہیں معلوم؟ ارے بھائی بولو نا کتنے ہیں. نہیں معلوم تو نہ بولو نہیں معلوم. نہیں معلوم, میرے کو بھی نہیں معلوم. فرشتے کتنے ہیں آج تک کسی کو نہیں معلوم, کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے یہ فرشتوں کا جو لشکر ہے میں نے کسی کو نہیں بتایا کتنے ہیں. جب اوپر والے نے نہیں بتایا تو میرے نالائق کو کیا معلوم ہوگا کہ کتنے فرشتے ہیں؟ خود اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فرشتے کتنے میں نے کسی کو نہیں بتایا. خیر ہم کو پہلا انعام معلوم ہو گیا. ہم زمین پر بولو اللہ 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 کرتے جائیں گے. بولو ہم زمین پر اللہ 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 کرتے جائیں گے. آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. یہ کون سا انعام ہو گیا؟ پہلا. چلو دوسرے انعام پر سبحان اللہ کہنا. سبحان اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا, تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا. اللہ ہمارے سروں سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت رحمت نچھاور کرتا جائے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ کریں گے نا سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. کتنے فائدے ہو گئے؟ 2. تیسرا فائدہ کیا دھوم مچاتا ہوا فائدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور خود ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر اللہ اللہ بولو ہم زمین پر اللہ اللہ ہم زمین پر اللہ 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 کرتے جائیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا ہم زمین پر اللہ اللہ کرتے جائیں گے. اللہ ہمارے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. کتنے انعام ہو گئے؟ آج چوتھا والا انعام تو ایسا ہے کہ اگر کوئی انعام نہ ہوتا تو یہ کافی تھا. چوتھا انعام اتنا بڑا انعام ہے, بول دو اللہ اکبر کہہ دو. اللہ اتنا بڑا
انعام ہے. اور جتنے حافظ ہوں گے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے قرآن کریم میں پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2. بولو پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2. اللہ نے فرمایا فَذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, بھائی ترجمہ سننا اور سبحان اللہ بولنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے سارے کے سارے بندو, اللہ فرماتے میرے سارے کے سارے بندو تم زمین پر اللہ اللہ کرتے جاؤ گے. اللہ فرماتے تم میرا نام زمین پر لیتے جاؤ گے, میں تمہارا نام آسمانوں پر لیتا جاؤں گا. ابھی تو ایک ترجمہ ہوا, آپ سبحان اللہ بولتے جانا. اللہ فرماتے میرا بندہ تو زمین پر میرا نام لے گا, میں آسمان پر تمہارا نام لوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے تو فرش پر میرا نام لے گا, میں عرش پر تیرا نام لوں گا. اللہ فرماتے تو انسانوں جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے گا, میں فرشتوں کے بیچ میں تیرا نام لوں گا. اللہ فرماتے تو گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے گا, میں معصوموں کے بیچ میں تیرا نام لوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو اللہ اللہ کرتا جائے گا. اللہ فرماتے میرے بندے تو اللہ اللہ کرتا جائے گا. اللہ اللہ کرتے کرتے تھک جائے گا, تیرا یاد کرنا ٹیمپرری ہوگا. اللہ فرماتے میرا تجھے یاد کرنا پرماننٹ ہوگا. ہم تھکیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکن آنے والی نہیں ہے. کتنے انعامات ہو گئے؟ چوتھا انعام پھر سب بولو نا, سب کو یاد ہوگا. بولو نا فَذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ فرماتے میرا بندہ پیار اور محبت کے ساتھ تو زمین پر میرا نام لیتا جائے گا, میں آسمانوں پر تیرا نام لیتا جاؤں گا. کون کون میرے منولی میں مدرسہ عربیہ شمس العلوم کے میدان میں کون کون تیار ہے؟ آج ہم سب مل کر اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ, اور ایسا ذکر کریں گے ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے راضی ہو جائے گا. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. ابھی نہیں کراؤں گا, بھی توا گرم تو ہونے دو, پھر روٹی پکائیں گے انشاءاللہ. ابھی ذکر نہیں کراؤں گا, لیکن یاد کرنا کریں گے صحیح, ہم لوگ کریں گے نا انشاءاللہ. ارے انشاءاللہ بولو نا, انشاءاللہ ذکر کریں گے. ابھی اس وقت مجھے جو ہے نا آپ کے سامنے باتیں کرنا ہے. آ گیا بیٹا, آ گیا تو او بیٹا آ گیا, بیٹھ گیا, شروع کرو. نہیں پرمیشن لے دو نا, اتنی دیر میں آیا. خیر سب لوگ بالکل تیار؟ ہم یہ مدرسہ عربیہ شمس العلوم, پہلے میں مدرسے کے بارے میں ایک بات کہہ دوں. یہاں بہت سارے ماشاءاللہ علماء کرام حفاظ کرام بیٹھے. اور ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ جب میں آیا نا, اترا گاڑی سے اترا, یہ منولی گاؤں میں پہنچا, میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ملاقات کے لیے, کوئی ادھر سے دوڑ رہا کوئی ادھر سے دوڑ رہا. میں نے کسی سے ملاقات نہیں کی, بہت کم جس نے میرے اوپر ہاتھ رکھی دیا پھر میں نے ملاقات کیا, باقی میں نے کسی سے ملاقات بولو کی نہیں. یہاں بھی میں نے ملاقات, کیونکہ میں یہ سوچ کر رہا کائے کو تھوڑے لوگوں سے کائے کو ملاقات کرنا, کائے کو کرنا بھائی, کچھ لوگوں سے کائے کو ملاقات کرنا, جو گھر میں دوڑ کے آیا اس سے ملاقات, جو میدان میں دوڑ کے آیا اس سے ملاقات, یعنی جس نے ڈسپلن توڑا اس سے ملاقات, اور جو بیچارہ ڈسپلن سے بیٹھا ہے اس سے ملاقات نہیں. اس لیے انشاءاللہ بیان ختم ہوگا, سب کی ملاقات کروں گا انشاءاللہ, سب کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ایسا کائے کو کہ بھائی تھوڑے لوگوں کی ملاقات ہو, اس کا پہچان والا, اس کا پہچان والا, اس کا پہچان والا, تو قاری صاحب اس کی ملاقات کرے نا. میرے پیارو آپ سب میرے, میں آپ کا منظور ملاقات کرو گے نہیں انشاءاللہ. بغیر ملاقات کی اور عشاء پڑھے بغیر کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ. اب کتنی دیر میرے کو بولنا, آپ لوگ بیوی کو میسج کر کے پوچھ لیں اور میرے کو بتا دیں کتنی دیر بولنا, کتنی دیر بولنا میرے کو. کوئی بولا پوری رات, اس کی بیوی نہیں ہے, کون ہے وہ, کون ہے ذرا, بیوی نہیں. ارے کم سے کم اپنی نہیں, ان کی بیوی کا تو خیال کرو. یہ تو اچھا ہے گجرات میں نہیں بولا, ورنہ میری بیوی بیان بند کروا دے رہے میرے.
چلو پہلے مدرسے کے بارے میں ایک بات کروں، لیکن بات کرنے سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھوں. مدرسہ تو سب دیکھ رہے، مدرسہ عربیہ شمس العلوم. دعا کرو کہ اللہ اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جب بھی مدرسے پر نگاہ پڑتی ہے اور مسجد پر نگاہ پڑتی ہے نا، اللہ کی قسم طبیعت اتنی خوش ہوتی ہے، کیونکہ مسجد نظر آتی ہے، اللہ کا گھر نظر آتا ہے، مدرسہ نظر آتا ہے، تو مصطفیٰ کا مکان نظر آتا ہے. بولو یہاں میدان میں اللہ نے اپنا گھر، اپنے حبیب کا گھر، دونوں کو جمع کیا. اس لیے میرے سوال کا بالکل صحیح جواب دینا کہ ہم جتنے منولی والے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم میں سے سب کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ نہیں زندگی میں ایسا نہیں کہ ابھی غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ارے بھائی ہاں یا اللہ، ایسا لگتا کتنا بھاری بھرکم سوال پوچھ لیا میں نے. ارے بولو نا بھائی، غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے. بولو نا غصہ. دودھ پیتے بچے کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی، اس لیے چلا چلا کے روتا ہے. باقی غصہ اللہ نے ہر ایک کی طبیعت میں رکھا ہے. بولو ہم سب کو غصہ آتا ہے. وہ الگ بات ہے، کسی کو صحیح غصہ آتا ہے اور اکثر کو غلط غصہ آتا ہے، مگر غصہ یعنی ساتھ میں بولو نا غصہ. ہم کو غصہ آتا، ہم کیا کر لیں گے؟ چلو ہم کو غصہ آیا، ہم کیا کریں گے؟ اگر اللہ نے ہم کو طاقت دی، اللہ نے ہم کو ہمت دی ہے، اور اگر اللہ نے ہماری طبیعت کے اندر معافی کا مادہ نہیں رکھا ہے، ہم کو غصہ آئے گا. ہم کسی کو ماں کی گالی دیں گے، کسی کو بہن کی گالی دیں گے، کسی کو ہم پکڑ کے گرائیں گے، کسی کو دھکا ماریں گے، کسی کو ماریں گے، کسی کو پولیس اسٹیشن میں لے جائیں گے، کسی کو کورٹ کچہری میں لے جائیں گے. لیکن مطلب ہے کہ ہم کو غصہ آتا ہے. بولو غصہ آتا ہے. لیکن ہمارے غصے کو ٹھنڈے کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی ہوتا. جیسے تھوڑی دیر کے لیے سمجھو ابھی ہمارے منولی میں کسی کو غصہ آیا اور غصے میں کھڑا ہو گیا کہ نا میں اس کو بہت ماروں گا. اب میں گیا، میں نے کہا بھائی میں مہمان آیا ہوں، قاری صاحب آیا ہوں، تو میرے سامنے ایسا کرتا تو کیا بولے گا معلوم؟ میرے کو بہت غصہ آیا، مگر قاری صاحب تم آئے نا چھوڑ دیتا، ورنہ معلوم نہیں اس کو تو کہاں ٹپکا دیا ہوتا. مطلب ہے کہ غصہ روکنے والا کوئی نہ کوئی. جیسے دو مردوں میں جھگڑا ہو، ہمارے گاؤں کا کوئی بھی بڑا آ جائے گا، بھائی اس کو بھی سمجھائے گا، بھائی تو تیرا غصہ تھوک دے. ارے اس کو بھی سمجھائے گا، بھائی غصہ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، چلو ایک دوسرے سے معافی مانگ لو، چلو ایک دوسرے سے معافی مانگ لو. اس نے بھی معافی مانگ لی، اس نے بھی معافی مانگ لی. مطلب ہے کہ ہم کو غصہ آتا ہے اور ہمارے غصے کو کوئی نہ کوئی روکنے والا ہوتا ہے. بولو ہوتا ہے. آج میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، اللہ کو غصہ آتا ہے؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا. اللہ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے. اللہ کو بھی غصہ آتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ میرے کو غصہ آیا، کوئی روکنے والا ہے؟ آپ کو منولی میں غصہ آیا، کوئی روکنے والا ہے؟ اللہ جل جلالہ کو جب غصہ آتا ہوگا کون روکے گا اللہ کو؟ کیونکہ سامنے نظر آوے تو روکے نا. بھائی میں نے کہا نا دو آدمی یہاں پہ لڑے تو میں جا کے روکوں گا، کیونکہ مجھے نظر آتے ہیں. ہمارے اسٹیج پر اگر کوئی دو مولانا آپس میں غصے ہو جائے تو کوئی نہ کوئی آ کے ان کو سمجھائے گا، کیونکہ سامنے نظر آتے ہیں. اللہ کسی کو نظر آتے ہیں؟ نہیں بولو نا اللہ کسی کو نظر آئے. اچھا اللہ کل نظر آئیں گے؟ ارے کوئی ایک مہینے کے بعد اللہ کو دیکھے گا؟ کوئی نہیں. اللہ نے صاف فرما دیا تمہاری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ مجھے دیکھ سکو، میری آنکھوں میں طاقت ہے، میں سب کو دیکھ سکتا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں، تم مجھے، لیکن اللہ فرماتے میں سب کو. یہ قرآن کریم میں 7ویں پارے میں، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے تمام کے تمام بندے کان کھول کر سن لے. اللہ فرماتا تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ تم میرے جلوے کو دیکھ سکو، تم میرا دیدار کر سکو، لیکن اللہ فرماتے میں ہر آنکھوں کو دیکھنے والا. بولو نا ہم سب کو دیکھنے والا کون؟ تو اللہ کو غصہ آئے گا تو کیسا روکیں گے؟ کیونکہ اللہ تو ہم کو نظر ہی نہیں آتے، تو روکیں گے کیسے؟ معلوم ہے اللہ کو غصہ تو آتا ہے. بولو اللہ کو غصہ تو. اچھا اللہ کو غصہ آئے تو اللہ کیا کرے؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ کو غصہ آئے اللہ کیا کرے؟ تو قرآن کریم میں جاؤ، پارہ نمبر 20
साथ में बोलो पारा नंबर, और उसके बिल्कुल आखिरी पेज पर चले जाओ। अल्लाह फरमाते मुझे गुस्सा मत दिलाना। अल्लाह फरमाते ए मेरा बंदा मुझे गुस्सा मत दिलाना। अल्लाह फरमाते मुझे गुस्सा आएगा, नंबर 1 आसमान से पत्थर बरसाऊंगा। दुआ करो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। बाकी अल्लाह का फैसला है कि गुस्सा आएगा, नंबर 1 बोलो आसमान से पत्थर बरसाऊंगा। फिर अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना नंबर 2 आसमान से आग बरसाऊंगा। बोलो आसमान से पानी नहीं, आग बरसाऊंगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिसको हमने सुना भी, अल्लाह फरमाते गुस्सा मत दिलाना वरना ज़मीन में ज़लज़ला आएगा, ज़मीन में भूकंप आएगा, ज़मीन में अर्थक्वेक आएगा। मैं ज़मीन को 2 तरफ से खींचूंगा और दरमियान में न जाने कितनों को ऐसा बर्बाद करूंगा कि किसी को कफन का टुकड़ा भी नसीब नहीं होगा। और अल्लाह फरमाते मुझे गुस्सा मत दिलाना, नंबर 4 अल्लाह फरमाते गुस्सा मत दिलाना वरना आसमान से पानी आएगा, ज़मीन से पानी आएगा, पहाड़ों से पानी आएगा, समंदरों से पानी आएगा, दरियाओं से पानी आएगा, जंगलों से पानी आएगा, तेरे घर में पानी आएगा। मैं पूरे रास्ते को समंदर बना दूंगा और ऐसा बहा दूंगा कि कलमा भी नसीब नहीं होगा। अब पूरा मजमा बोले अल्लाह को गुस्सा आए। कितने अज़ाब आते हैं? लेकिन अल्लाह ये नहीं फरमाते कि मैं चारों अज़ाब भेजूंगा, 4 में से कोई एक। कौन कौन सा अज़ाब आप लोग, मैं कुरान पढ़ते जाऊंगा, आप तर्जुमा मेरे साथ में करते जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरा बंदा मुझे गुस्सा मत दिलाना वरना मेरा पहला अज़ाब आएगा। फमिनहुम मन अर्सलना अलैहि हासिबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मुझे गुस्सा आएगा, नंबर 1 मैं आसमानों से, बोलो आसमानों से पत्थर बरसाऊंगा। वमिनहुम मन अखज़तहु सैहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मुझे गुस्सा मत दिलाना वरना मैं आसमानों से आग बरसाऊंगा। वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मुझे गुस्सा मत दिलाना वरना जमीन में ज़लज़ला आएगा। एक तरफ से जमीन को इधर खींचा जाएगा, दूसरी तरफ से जमीन को उधर खींचा जाएगा। दरमियान की बड़ी बड़ी इमारतों को, बड़े बड़े शहरों को, बड़े बड़े देहातों को मैं जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया वमिनहुम मन अगरकना। चौथा अज़ाब अल्लाह ने फरमाया हर तरफ से पानी आएगा, आसमानों से पानी, जमीनों से पानी, पहाड़ों से पानी, वादियों से पानी, घाटियों से पानी, और पूरे गांव को समंदर बना के बहा दूंगा। किसी को पता भी न चलेगा कि यहाँ कोई गांव आबाद था। बोलो न करने धरने वाला कौन है? कितने अज़ाब अल्लाह उतार सकता? अच्छा ये 4 अज़ाब आवे, अल्लाह आसमान से पत्थर बरसावे, या अल्लाह आसमान से आग उतारे, या जमीन में ज़लज़ला आए, या पानी का तूफान आए। बोलो कोई बचाने वाला? मेरे प्यारों, अल्लाह का गुस्सा कैसा रोकेंगे? क्योंकि मैंने कहा ना गांव में झगड़ा हो तो कोई ना कोई बड़ा आके गुस्सा रुका देता है। अल्लाह का गुस्सा कैसा रोकेंगे? मालूम एक सहाबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल रात भर सोया नहीं हो। अल्लाह के रसूल रात भर सोया नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ, रात भर सोए क्यों नहीं? कहा बस यही ख्याल आता रहा कि अगर अल्लाह को गुस्सा आया और अल्लाह ने अगर आसमान से आग को बरसाया, अगर अल्लाह ने आसमान से पत्थरों को बरसाया, अगर अल्लाह ने जमीन पे जलजला लाया, अगर अल्लाह तबारक व तआला चारों तरफ से पानी लेकर आए, तो हम अल्लाह के अज़ाब को कैसे रोकेंगे? क्योंकि अल्लाह तो बहुत बड़े हैं और हम अल्लाह के सामने बहुत छोटे, और हमको तो अल्लाह नज़र भी नहीं आते, तो हम अल्लाह का अज़ाब कैसे रोकेंगे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर कोई जवाब नहीं दिया। पूरा मनोली सुभान अल्लाह बोलो। थोड़ी देर में हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया और फरमाया अल्लाह के अज़ाब को रोक सकते, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का गुस्सा ठंडा कर सकते, बोलो सुभान अल्लाह। अब जितने सहाबा किराम थे सब हैरान हो गए, अल्लाह का अज़ाब हम कैसे रोकेंगे? अल्लाह का गुस्सा हम कैसे ठंडा करेंगे? अरे अल्लाह तो नजर भी नहीं आते, अल्लाह को कैसे समझाएंगे और अल्लाह का गुस्सा कैसे ठंडा करेंगे? और वो तो बहुत बड़े हैं, हम तो अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है, हम अल्लाह के गुस्से को कैसे रोकेंगे? साहबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये तो बताओ कि अल्लाह का गुस्सा रुकेगा कैसे? सब लोग सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह।
اور سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سننا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ صبی من صبیانہم، سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ صبی من صبیانہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یکشف اللہ عنہم العذاب الى 40 سنہ۔ پورے منولی والے سنو، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو غصہ ہے، اور اتنا غصہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو کہہ دے میں آسمان سے آگ برسا دوں گا، سب کو برباد کر دوں گا، میں آسمان سے پتھر برسا دوں گا۔ اللہ فرمائے زمین میں زلزلہ آئے گا، اللہ فرشتوں کو فرمائے پانی کا طوفان آئے گا، لیکن پھر اللہ کا غصہ ٹھنڈا، بولو اللہ کا غصہ۔ تو فرشتے پوچھتے اللہ اتنے غصے میں تھے اچانک ٹھنڈے کیوں ہو گئے؟ آپ تو کہتے تھے میں پورے گاؤں کو برباد کر دوں گا، آپ تو کہتے تھے میں پورے گاؤں کو تباہ کر دوں گا، آگ برسا دوں گا، پتھر برسا دوں گا، اللہ آپ کا غصہ ٹھنڈا کیسے ہو گیا؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہاں اس گاؤں کو میں برباد کرنے والا تھا، فلاں ایریے کو میں تباہ کرنے والا تھا، لیکن اللہ فرمائیں گے وہاں کے ایک معصوم بچے نے، وہاں کے ایک معصوم بچے نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ فرماتے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، ایک بچے نے سورہ فاتحہ پڑھی، مجھے اتنا پیار آ گیا، میں نے اس گاؤں سے 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر دیا۔ کتنے سال کے لیے؟ کتنی سورہ فاتحہ؟ تو مدرسہ عربیہ شمس العلوم میں کتنی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہوگی؟ روزانہ کی کتنی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہوگی؟ اس لیے منولی والے سینہ ٹھوک کر اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں عذاب آئے گا مگر منولی میں کبھی عذاب نہیں آئے گا۔ بھائی کیوں منولی میں عذاب نہیں آئے گا؟ کیونکہ ایک سورہ فاتحہ پر اگر اللہ 40 سال کے لیے عذاب کو دور کرتے ہیں، ہمارے مدرسہ عربیہ شمس العلوم میں نہ جانے پورے سال میں کتنی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہوگی، ایک ایک سورہ فاتحہ 40 سال عذاب دور۔ اگر ہمارے مدرسے میں سال میں اتنی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہوگی، کہاں سے کہاں عذاب دور ہوگا؟ اس لیے ہم سینہ ٹھوک کر کہیں گے دنیا کے کونے میں عذاب آئے گا مگر منولی میں عذاب نہیں آئے گا، ورنہ ہم میں زنا بھی ہوتا ہے، ہم میں چوری بھی ہوتی ہے، ہم میں دارو بھی پیا جاتا ہے، ہم میں جوا بھی کھیلا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے کہ میں کماتا ہوں، میرا بزنس ہے، میرا دھندا ہے، میرا کاروبار ہے۔ ارے وہ اللہ کب کا کاروبار برباد کر دیتا، وہ اللہ کب کا ہمارا بزنس تباہ کر دیتا، اللہ کب کی زمین کو برباد کر دیتا۔ لیکن شکر مانو ان بچوں کا اور ان پڑھانے والے علماء کا کہ ان کا سورہ فاتحہ آج ہمارے بزنس کو بھی آباد کرتا ہے اور ہمارے گاؤں کو بھی آباد کرتا ہے، بولو سبحان اللہ۔